العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، لہذا جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم سب فوراً چلے جاؤ، کیونکہ نفیر عام کے موقع پر عام اعلان جہاد کے موقع پر جہاد میں جانا فرض ہے، اور فرض جہاد کی ادائیگی ہر ایک پر ضروری ہے۔ طلبہ عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو خاص ہجرت فرض تھی اس کی فرضیت ختم ہو گئی، کیونکہ اب مکہ مکرمہ دار اسلام بن گیا، اب وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں رہی۔ البتہ دیگر دنیا سے ہجرت کا فریضہ اب بھی باقی ہے۔ یاد رکھو، ہجرت بھاگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیوی بچوں کو محفوظ جگہ میں چھوڑ کر پھر پلٹنے کا نام ہجرت ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اللہ کا حکم ہے۔ ہجرت کی تعریف اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور اپنی جان، مال اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن مالوف، اپنے محبوب وطن کو ترک کرنے کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت کی ایک قسم یہ ہے کہ دار کفر سے دار امن کی طرف آدمی ہجرت کرے، جیسے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ دوسری قسم دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کرنا ہے، جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ ہجرت کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی دار الفتن سے دار التقوی کی طرف ہجرت کرے۔ ہجرت کی چوتھی قسم وہ ہے کہ لوگ مدینہ کے اطراف و قبائل سے علم سیکھنے سکھانے کی غرض سے مدینہ آ کر قیام کرتے تھے، اس کو ہجرت القبائل کا نام دیا جاتا تھا۔ لیکن زیر بحث حدیث میں صرف مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی نفی کی گئی ہے، ولیکن جہاد ونیت، چونکہ ہجرت جہاد کے لیے پیش خیمہ ہوتی ہے تو اس کی نفی سے وہم ہو سکتا تھا کہ جب ہجرت ختم ہو گئی تو جہاد بھی ختم ہونا چاہیے،
اس وہم کو دفع کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کے ساتھ جہاد کو ذکر فرمایا کہ جہاد اور اس کی نیت اب بھی باقی ہے۔ استنفار نفیر عام کو کہتے ہیں، یعنی جب وقت کا حاکم یا جہادی امیر تم کو جہاد میں نکلنے کے لیے بلائے تو تم فوراً نکلو۔ الفصل الثانی وعن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین علی من ناوأهم۔ ایک نسخے میں اس طرح ہے اور کسی نسخے میں من ناواہم، لیکن نسخہ صحیحہ میں علی من ناوأهم کے الفاظ ہے، حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کوئی نہ کوئی جماعت ہمیشہ حق کی حمایت و حفاظت کے لیے برسر جنگ رہے گی، اور جو بھی شخص اس جماعت کے ساتھ دشمنی کرے گا ناوأہم، وہ اس پر غالب رہے گی یہاں تک کہ اس جماعت کے آخری لوگ مسیح دجال سے جنگ کریں گے۔ ظاہرین کا معنی ہے غالبین او معروفین، مشہورین۔ ناوأہم جیسے کہ ہم نے بتایا یہ مناوات یعنی باب مفعلت سے ہے، عداوت اور دشمنی کے معنی میں ہے، یعنی ان سے جو عداوت رکھیں گے یہ ان پر غالب آئیں گے۔ اس جملے کا مفہوم و مطلب اس طرح ہوا کہ اس امت میں ایک طائفہ منصورہ مجاہدین کا ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ وہ کبھی بزور بازو دنیا پر غالب آئیں گا اور کبھی صرف شہرت و معرفت کے اعتبار سے قائم رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجاہدین کا یہ طائفہ کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوگا، اور آخر میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں یہ طائفہ نمودار ہوگا۔ دجال مارا جائے گا اور بڑی جنگیں ہوں گی، قرب قیامت تک یہ طائفہ قائم رہے گا۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يغزو ولم يجهز غازیا او يخلف غازیا في اہلہ بخیر اصابہ اللہ بقارعۃ قبل یوم القیامۃ۔ اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نہ تو خود جہاد کیا اور نہ کسی مجاہد کا سامان درست کیا اور نہ کسی غازی کے اہل و عیال کے حق میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سے پہلے کسی سخت مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین یعنی دشمنان اسلام سے تم اپنی جان، اپنے مال اور اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ حدیث پاک میں
فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ، مال کے ذریعے سے جہاد کے ذکر کو مقدم کیا کیونکہ مال کے ساتھ جہاد عام ہے جو تمام انواع بشر کو شامل ہے، اس لیے کہ مال کے ساتھ جہاد بوڑھے لوگ، بچے، مرد، عورتیں اور تندرست و بیمار سب کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مطلب کہ جو تمام انواع بشر کو شامل ہے۔ نیز مال کے بغیر ایک مجاہد میدان جہاد تک پہنچ بھی نہیں سکتا اور لڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ کرایہ، خرچہ، اسلحہ جب تک نہ ہو جہاد کیسے ہو سکے گا۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جہاد بالمال وہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال جہاد کے میدان میں لگ جائے۔ کسی کو صدقہ یا خیرات کرنا اچھا اور نیک کام ہو سکتا ہے، مگر اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح جان کے ذریعے جہاد وہ ہے کہ کسی کی جان جہاد کے میدان میں کام آ جائے اور جہاد کو اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ صرف گھر میں محنت و عبادت کو جہاد بالنفس نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جہاد باللسان وہ ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر و تحریر اور ترغیب و ترہیب سے جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچ جائے۔ صرف پگڑی سے متعلق 1 گھنٹہ تقریر کو جہاد نہیں کہا جا سکتا ہے۔ زبان سے جہاد یہ بھی ہے کہ اس کے فضائل و مسائل بیان کیے جائیں اور ہر وقت مجاہدین کے لیے دعائیں کریں۔ زبان سے جہاد یہ بھی ہے کہ دشمن پر رعب ڈالا جائے، اس کو سخت سست جملے کہے جائیں اور جہاد سے متعلق اشعار گائے جائیں اور ترغیب کے لیے نظمیں کہیں جائیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شعراء صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی طرح کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام واضربوا الهام تورثوا الجنان وقال هذا حدیث غریب۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، یعنی ہر آشنا و نہ آشنا کو سلام کرو، اور غریب و محتاج لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور کفار کے فتنہ اور فساد کا سر کچلو۔ اصل ترجمہ ہے کفار کا سر کچلو، محذوف عبارت کے ساتھ ترجمہ یہ ہوگا کہ کفار کے فتنہ و فساد کا سر کچلو۔ یہ جواب امر ہے، اگر ایسا کرو گے تو جنت کے وارث بنائے جاؤ گے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر
حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت اپنے عمل پر اختتام پذیر ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کا عمل اس کی زندگی تک رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کا عمل باقی نہیں رہتا، یعنی اس طور پر باقی نہیں رہتا کہ اس کو نیا ثواب ملتا رہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں پاسبانی کرتا ہو، پہرے داری کرتا ہوا، چوکی داری کرتا ہوا، پاسبانی کرتا ہوا مر جائے تو اس کے لیے اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھا دیا جاتا ہے اور وہ قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں اونٹنی کے فواق کے بقدر یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی لڑا، اس کے لیے ابتداءً ہی پہلے مرحلے میں ہی جنت واجب ہو گئی۔ ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ او نکب نکبتا فإنها تجیء یوم القیامت کأغزر ما کانت۔ جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد میں دشمنوں کے ہتھیاروں سے زخمی ہوا یا وہ کسی زخم کی تکلیف میں مبتلا ہوا تو وہ زخم قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا جیسا کہ وہ دنیا میں تھا، یعنی وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا وہ زخم زیادہ تازہ حالت میں ہوگا۔ لونها الزعفران وریحها المسک، اور اس زخم کا رنگ زعفران جیسا اور اس کی بو خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ ومن خرج به خراج فی سبیل اللہ فإن علیہ طابع الشہداء، اور جس شخص کے بدن میں اللہ کی راہ یعنی جہاد میں پھوڑا نکلا تو قیامت کے دن اس پھوڑے پر یا پھوڑے والے پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ شہیدوں کی علامت ہوگی تاکہ جانا جائے کہ اس شخص نے دین کی سربلندی و حفاظت کے لیے جد و جہد کی تھی، چنانچہ اس کو وہی اجر و انعام دیا جائے گا جو مجاہدین اسلام کو ملے گا۔ فواق ناقہ، اونٹنی کا دودھ جب نکالا جاتا ہے تو اس کے بچوں کو تھنوں پر چھوڑا جاتا ہے۔ اونٹنی اپنے بچوں کے لیے دودھ چھوڑ دیتی ہے، آدمی آ کر بچے ہٹا دیتا ہے اور دودھ خود نکالتا ہے۔ اس پر اونٹنی مزید دودھ کو روک لیتی ہے۔ آدمی چالاک ہوتا ہے، وہ اونٹنی کے بچے کو دوبارہ نیچے لا کر تھنوں سے لگا دیتا ہے۔ اونٹنی سمجھتی ہے کہ بچہ آ گیا، وہ پھر دودھ نیچے پستانوں کی طرف چھوڑ دیتی ہے۔ آدمی پھر آتا ہے اور بچے کو ہٹا کر دودھ خود نکالتا ہے۔
اس طرح معاملہ 2-3 مرتبہ ہوتا ہے، ایک بار دودھ نکالنے اور دوبارہ نکالنے کے اس درمیانی وقفے کو فواق ناقہ کہتے ہیں، جس سے مراد معمولی سا وقفہ ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے۔ بعض شارحین رحمہم اللہ نے فواق کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دودھ نکالنے والا جب اونٹنی کے پستان پر زور ڈالتا ہے اور دودھ کھینچنے کے لیے ہاتھ نیچے کی طرف لاتا ہے پھر اوپر لے جاتا ہے، اس کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے اس کو فواق ناقہ کہتے ہیں۔ یعنی اتنے معمولی وقت تک بھی اگر کسی نے جہاد کی مقدس جنگ میں حصہ لیا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ جرح جرحن دشمن اور کفار کی طرف سے زخم لگنے کے معنی میں ہے۔ نقبتن عام مصیبت مراد ہے جو راستے میں کسی حادثاتی طور پر پیش آ جاتی ہے۔ خراج جسم میں دانہ اور پھوڑا نکلنے کے معنی میں ہے۔ خا پر ضمہ اور را پر تشدید ہے۔ طابع، طابع مہر کو کہتے ہیں مگر یہاں مطلق علامت مراد ہے۔ وعن خریم بن فاتک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتب له ب700 ضعف۔ اور حضرت خریم ابن فاتک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی راہ یعنی جہاد میں اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرے گا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح آگے حدیث نمبر 69 پر آنے والی ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقات ظل فسطاط فی سبیل اللہ ومنحة خادم فی سبیل اللہ او طروقة فحل فی سبیل اللہ۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ اس خیمے کا سایہ ہے جو خدا کی راہ یعنی جہاد میں دیا جائے، اور بہترین صدقہ اللہ کی راہ میں خادم کا عطیہ کرنا یا ایسی اونٹنی کا دینا ہے جو نر کے جفتی کے قابل ہو، یعنی خدا کی راہ میں ایسی اونٹنی کا دینا افضل ہے جو نر کے ساتھ جفتی کی عمر کو پہنچ گئی ہے تاکہ وہ سواروں کے کام آ سکے۔ فسطاط بڑے خیمے کو کہتے ہیں، یعنی کسی مجاہد کو خیمہ دیا جس سے اس کو سر چھپانے کا موقع ملا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ منحہ بطور عطیہ یا عاریت کسی مجاہد کو خدمت کے لیے غلام دیا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ طروقۃ فحل، فحل اونٹ کو کہتے ہیں اور طروقہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو نر اونٹ کی جفتی کے قابل ہو، یعنی جوان اونٹنی کسی مجاہد کو دیا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ معلوم ہوا جہاد کے راستے میں مال خرچ کرنا تمام راستوں سے افضل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم۔
وزاد النسائی فی اخرى فی منخر مسلم ابدا وفی اخرى له فی جوف عبد ابدا ولا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائیں گا جو خدا کے خوف سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے، اور کسی بندے میں اللہ کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں یکجا نہیں ہو سکتے۔ حاصل یہ ہے کہ مجاہد دوزخ میں نہیں جائیں گا۔ اور نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ اور کسی مسلمان کی ناک کے دونوں نتنوں میں خدا کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ اور نسائی ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بندے کے پیٹ میں خدا کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ منخر ناک کے نتھنے کو کہتے ہیں، یعنی ناک کا سوراخ۔ الشح یعنی کسی دل میں کنجوسی اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ شح اور بخل میں اتنا فرق ہے کہ بخل عام کنجوسی کو کہتے ہیں اور شح ایک خاص قسم کی کنجوسی کو کہتے ہیں، جس میں آدمی حرام کو کھائے اور واجب الادا حق کو یعنی زکوٰۃ وغیرہ کو دبائے اور دوسروں کا مال ظلمن کھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کنجوسی اور بخل کی وجہ سے کیا کوئی آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں جس سے انسان مرکب ہے۔ نمبر 1 روح، نمبر 2 نفس، نمبر 3 قلب۔ لغوی اعتبار سے قلب کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ اس میں حرکت و انقلاب کا معنی پڑا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی یہ قلب جب حرکت کرتا ہے تو روح کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے، جس سے دل روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ قلب جب حرکت کرتا ہے تو نفس کی صفات سے متصف ہو کر آلودہ ہو جاتا ہے۔ نفس کی صفات میں سے ایک شح اور بخل ہے۔ جب دل شح اور بخل کی آلودگی میں آلودہ ہو گیا تو یہ تاریک ہو جاتا ہے، اور جب دل تاریک ہو گیا تو ایمان کی روشنی ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ شح اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ حتی یعود اللبن فی الضرع، یہ تعلیق بالمحال کی ایک مثال ہے۔ کیونکہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی حدیث پاک میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والا شخص بھی ایسے ہی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ جیسے یہ مشکل ہے کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، یہ شخص بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.